میں اکثر اپنے آپ سے اور اپنے کلوزڈ ون سے، اپنی فرینڈ سے، ان لوگوں سے جن سے میں قریب ہوں، یہ پوچھتی ہوں کہ آخر محبت کیا ہے؟ اور محبت میں دھوکا کسے کہتے ہیں اور اسے کون ڈیفائن کرتا ہے؟ کیا ایک عورت کا اعتبار کرنا غلط ہوتا ہے یا پھر ایک ماں باپ کا اپنے بیٹی کے لیے بہتر فیصلہ کرنا غلط ہوتا ہے؟ آج کی سچی سٹوری جب میرے پاس آئی تو کچھ لمحوں کے لیے میں خاموش ہو گئی کہ اب یہاں کون صحیح اور غلط کا فیصلہ کرے گا، کس کا نقصان اور کس کا فائدہ، کوئی نہیں جانتا۔ تو چلیے میں آپ کو لے چلتی ہوں ایک ایسی ضد کی طرف جس میں سوائے ہار کے اس انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ تو ہیلو، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ شی ٹاکس زندگی، where we speak about extraordinary stories of ordinary people۔ یہ سچی کہانی مجھ تک آئی ہے نسرین کی طرف سے۔ نسرین نے مجھے کہا کہ یہ کہانی ہر ایک انسان تک پہنچنی چاہیے۔ میں نے یہاں پر ریئل کیریکٹرز کے نام چینج کیے ہیں جسٹ فار پرائیویسی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ نسرین اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی بہن تھی، بہت ہی زیادہ زندہ دل، خوش مزاج، پر ایک چیز کی کمی تھی۔ اس نے کبھی اپنی لائف میں اپنے باپ کا پیار نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، اس کا باپ تھا، پر اس نے کبھی اپنی بیٹیوں سے کوئی پیار والی یا توجہ والی نظر نہیں رکھی، جس کی وجہ سے نسرین کی زندگی میں ایک بہت بڑی کمی رہی۔ ایک ایسی خلا تھی اس کی لائف میں جسے وہ شاید کسی نہ کسی طریقے سے کمپلیٹ کرنا چاہ رہی تھی۔ اور پھر ایک دن اسے اپنے محلے کے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی۔ اس نے بالکل ہی ایک فلمی سٹائل والی محبت کی تھی، قسمیں کھائیں، ساتھ جئیں گے، ساتھ مریں گے، شادی کے خواب دیکھے، لیکن حقیقت تو کچھ اور تھی۔ نسرین کے گھر والے کبھی بھی خاندان سے باہر شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ یہ بات نسرین کو پتہ تھی، پر اس نے پھر بھی رسک لیا۔ روئی پیٹی اپنے گھر والوں کے سامنے، خوب واویلا مچایا، شور مچایا، پر اس کے باپ نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کی شادی طے کر دی گئی اس کے چاچا کے بیٹے سے۔ نسرین نے بہت زیادہ اس چیز کی مذمت کی، کھانا پینا چھوڑا، لیکن پھر اس کے بوائے فرینڈ نے، یا جس انسان سے وہ محبت کرتی تھی، اسے سمجھایا کہ فی الحال میں کوئی کام نہیں کرتا تو اپنے گھر والوں کے خلاف مت جاؤ اور شادی کر لو۔ اب آرام سے شادی کر لو گی اور جیسے ہی میں سیٹل ہوں گا تم طلاق لے لینا اور میرے پاس آ جانا۔ نسرین اس بات سے کافی حد تک مطمئن ہو گئی اور اس نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ نسرین کی شادی ہوئی، وہ اپنے سسرال گئی، پر اس نے کبھی بھی اس گھر کو اپنا گھر نہیں مانا۔ وہ اب بھی اپنے اس بوائے فرینڈ کی ٹچ میں رہی، اس سے فون پہ بات کرنا، اس سے قسمیں لینا۔ وہ جب بھی اپنے گھر جاتی اپنے اس بوائے فرینڈ سے ضرور ملتی، اور اس نے اپنے ہسبینڈ کو بھی کہہ دیا تھا کہ میں یہاں تمہارے ساتھ رہنے نہیں آئی ہوں، میں چلی جاؤں گی۔ شروع میں اس کے ہسبینڈ نے سمجھا کہ شاید یہ اپنے گھر والوں سے دور ہوئی ہے، اس لیے اس طرح کی باتیں کرتی ہے، پر پھر روزانہ ہی لڑائی جھگڑے ہونا شروع ہو گئے ان کے گھر۔ اب نسرین کا زیادہ تر ٹائم اس کے مائکے میں گزرتا تھا۔ وہاں پر اس کی ایک بہن تھی جو اسے اکثر اس کے بوائے فرینڈ سے ملنے میں اس کی ہیلپ کرتی تھی، پر ایسے ہی ایک دن ان دونوں بہنوں میں کسی بات پر جھگڑا ہوا اور اس کی بہن نے اپنے ماں باپ کو بتا دیا کہ نسرین اب بھی اپنے بوائے فرینڈ سے ملتی ہے۔ اس بات پر کافی بڑا ہنگامہ ہوا، اس کے ماں باپ نے اسے مارا پیٹا اور کافی برا بھلا کہا اور اسے ایک کمرے میں بند ہو جانے کی ہدایت دی، پر نسرین کہاں رکنے والی تھی۔
وہ تو پاگل ہو چکی تھی، وہ تو بس اپنی ایک خلا کو پورا کرنا چاہتی تھی اپنے بوائے فرینڈ کے ذریعے، یا شاید اسے لگتا تھا کہ پوری زندگی میں صرف ایک وہی ہے جو اس سے سچا پیار کرتا ہے۔ نسرین نے کچھ دن گزرنے کے بعد اپنے ماں باپ سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ دوبارہ ایسا کچھ نہیں کرے گی، لیکن نسرین کے ذہن میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے کہیں نہ کہیں سے نیند کی میڈیسن ارینج کروائی اپنے بوائے فرینڈ کے تھرو، اور پھر ہر رات کو وہ میڈیسن اپنے گھر والوں کے کھانے میں ڈالی۔ جی ہاں، اور جب اس کے سارے گھر والے ایک گہری نیند میں ہوتے تھے تب نسرین جاتی تھی اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے، یہ سوچے بغیر کہ اس پر یا اس کی اس حرکت پر اس کے گھر والوں کی عزت یا اس کی خود کی عزت یا اس کے شوہر کی عزت سب داؤ پر لگے ہیں۔ نسرین یہ مسلسل کرتی رہی، یہاں تک کہ ایک دن جب اس نے بہت ہی سنجیدگی سے اپنے بوائے فرینڈ سے شادی کی بات کی، جو اب اچھا خاصا کمانے لگا تھا، اس نے کچھ پیسے نکالے اپنی پاکٹ میں سے اور نسرین کے سامنے پھینک دیے اور کہا کہ تم جیسی لڑکیوں سے شادیاں نہیں کی جاتی، میں تو حیران ہوں کہ تمہارے کزن نے تم سے شادی کیسے کر لی۔ نسرین کے اوپر یہ بات بالکل ایک ایٹم بم کی طرح گری، پر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ نسرین نے اپنے گھر کو جہنم بنا دیا تھا اور اس کا ہسبینڈ اسے طلاق دینے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس نے خوب منت سماجت کی اپنے بوائے فرینڈ کی، پر وہ نہیں مانا، اور کچھ ہی دنوں بعد نسرین کو اس کے ہسبینڈ نے بھی طلاق دے دی۔ نسرین بالکل خالی ہاتھ اپنے گھر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی ماں کو اس بات کا اور اس پورے حادثے کا اتنا صدمہ ہوا کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ آج نسرین بالکل اکیلی ہے اپنے گھر میں اپنی بہنوں اور بھابھیوں کے ساتھ۔ میں جب بھی نسرین سے ملی ہوں یا اس سے بات کی ہے تو میں نے ہمیشہ سوچا ہے کہ اس لڑکی کو کس بات کی سزا ملی ہے، سچی محبت کرنے کی، اپنے ماں باپ کی بات نہ ماننے کی، یا اعتبار کرنے کی، یا پھر اپنی ضد کی۔ ایک لڑکی کے لیے یہ سمجھنا کہ کون اس کے لیے صحیح ہے اور غلط ہے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ کے آس پاس بھی کچھ ایسی بات یا کوئی ایسا حادثہ ہوا ہو تو پلیز ہمیں بتائیے کامنٹس میں، یا لکھیے مجھے @shetalkzindagi@gmail.com۔ لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سو دس از آسما غفور سائننگ آف فار ٹوڈے۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلے ہفتے ایک نیو اسٹوری کے ساتھ۔ تب تک اپنا، اپنے پیاروں کا اور اپنے دل کا اچھی طرح خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔